بسم اللہ الرحمن الرحیم ونکاح المتعة باطل وهو ان يقول لامرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك رحمه الله هو جائز لأنه كان مباحا فيبقي إلى أن يظهر ناسخه. قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. والنکاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة الشاهدين إلى 10 أيام. وقال زفر رحمه الله هو صحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التاقيت أو قصرت لأن التاقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد. ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى لأن المبتل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بالشروط الفاسدة. وقبول العقد في الحر شرط فيه ثم جميع المسمى للتي حل نكاحها عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يقسم على مهر مثليهما وهي مسألة الأصل. ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها. وهذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا يسعه أن يطأها وهو قول الشافعي لأن القاضي أخطأ الحجة إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد كفار. ولأبي حنيفة أن الشهود صدقة عنده وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق لأن الوقوف عليهما متيسر. وإذا ابتني القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطلا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازع بخلاف الأملاك المرسلة لأن في الأسباب تزاحما فلا إمكان. دیکھیں کہتے ہیں نکاح متعہ باطل ہے، نکاح المتعتی باطل. آج کے سبق میں 3-4 مسائل بیان کیے گئے ہیں، ایک نکاح متعہ اور ایک نکاح مؤقت کے حوالے سے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا، یہ 2 مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ نے ایک عقد میں 2 عورت سے نکاح کیا اور 2 عورت میں سے ایک ایسی عورت ہے جو محللہ میں سے ہے یعنی اس سے نکاح کرنا آپ کا حلال ہے، اور ایک محرمہ میں سے ہے یعنی محرمات میں سے ہے، اس سے نکاح کرنا آپ کا حرام تھا. تو ایک ہی وقت میں اگر دونوں سے نکاح کر لیا، کسی نے کہا کہ زید کی بیٹی اور عمر کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا گیا کہ آپ نے قبول کیا، آپ نے کہا میں نے قبول کیا. اب زید کی بیٹی تو وہ تھی جس سے آپ کا نکاح ہو رہا تھا، لیکن عمر کی بیٹی ایسی نہیں تھی جس سے آپ کا نکاح ہو سکے کیونکہ وہ آپ کی رضاعی بہن تھی یا اور کوئی اس طرح سے حرمت کا معاملہ تھا. تو ایک کا نکاح ہوگا، دوسرے کا نکاح نہیں ہوگا. اور تیسرا مسئلہ شاید آج ہم اس کے بعد کا مسئلہ جو ہے شاید آج ہم پڑھ نہیں پائیں گے. یہ 3 مسئلہ پہلے دیکھتے ہیں. نکاح متعہ کے حوالے سے ہے کہ نکاح متعہ باطل ہے. نکاح متعہ ہوتا کیا ہے؟ نکاح متعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ مال لے کر کسی عورت کے پاس جائیں اور اس طرح ڈیل کریں کہ یہ مال کے بدلے جو ہے میں تم سے اتنے دیر کے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، 2 دن کے لیے تو میرے ساتھ رہ جا اور اس کے بدلے میرے سے 1000 روپے لے لے، اس طرح سے. تو اتمتعو کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ مجھے تم سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس مال کے بدلے اتنی مدت کے لیے، ایسا کہنا جو ہے یہ متعہ کہلاتا ہے. اس طرح کہنا کسی عورت سے نکاح متعہ کہلاتا ہے. یہ جو ہے جنگ خیبر سے پہلے جو ہے نا اس کے جواز کا حکم آیا تھا، پھر جنگ خیبر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا. ٹھیک ہے. اور حضرت صحابہ اکرام نے اس کے حرمت پر اجماع بھی فرمایا ہے کہ سب نے بے اتفاق یہ کہا کہ اس بات کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا تھا. کچھ دیر کے لیے جواز کا حکم آیا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بھی مال عورت کو دیں اور اس سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ
فائدہ حاصل کرنے کی اجازت لے لیں۔ یہ کسی ضرورت کے تحت جواز کا حکم اس کا آیا تھا، پھر یہ حکم ختم ہو گیا اور اب یہ حرام ہو گیا باتفاق ائمہ اربعہ۔ لیکن صاحب ہدایہ نے یہ کہا ہے کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ یہ نکاح متعہ جائز ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ جائز ہے۔ امام مالک کی دلیل بھی یہ دی گئی ہے کہ چونکہ اسلام میں کچھ دن کے لیے یہ مباح تھا اور اس کے لیے ناسخ کوئی دلیل ظاہر اب تک نہیں ہوئی ہے، تو جب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے یہ مباح رہے گا۔ تو اس حوالے سے اچھے سے یہ بات سماعت کر لیجئے کہ امام مالک کی طرف امام صاحب ہدایہ کا یہ جو صاحب ہدایہ کی جو نسبت ہے کہ امام مالک نے نکاح متعہ کے جواز کا قول کیا ہے، یہ جو ہے نسبت غلط ہے۔ یعنی امام مالک کی طرف اس بات کے منسوب کرنے میں یا تو صاحب ہدایہ سے سہو ہوا ہے یا پھر ان تک غلط معلومات تھی کہ امام مالک نے اس کے جواز کی بات کی ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی جو کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی نکاح متعہ کے جواز کی بات نہیں آپ کو ملے گی، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ موطأ امام مالک رحمہ اللہ، جو حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے موطأ امام مالک اور موطأ امام محمد، موطأ امام مالک اور موطأ امام محمد جو ہے وہ داخل درس بھی ہے بعض مدارس میں۔ تو موطأ امام مالک میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی ہی کتاب میں وہ ایسی حدیث بیان کی ہے جس میں متعہ کے حرام ہونے کی اور ممنوع ہونے کی بات کی گئی ہے، متعہ کے ممنوع ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس میں یہ حضرت علی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن، جب خیبر فتح ہوا اس دن آپ نے متعۃ النساء سے منع فرمایا، یعنی عورتوں سے سامان کے بدلے فائدہ اٹھانے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے امام مالک کی کتاب میں موجود ہے، اور امام مالک نے جو موطأ امام مالک لکھی ہے اس میں یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایسی حدیث کو ہی انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے جو ان کا مذہب ہے۔ امام مالک جو ہے اپنی کتاب میں ایسی حدیث کو ہی لاتے ہیں جو ان کا مذہب ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں لایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے روز متعہ کو سے روک دیا، متعہ سے منع فرما دیا، تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ امام مالک کا یہی مذہب ہے، اور متعہ کے جواز کی کوئی دلیل جو ہے امام مالک کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ نسبت یہاں پہ غلط ہوگی، نسبت کرنے میں یا تو سہو ہوا یا ان تک معلومات غلط پہنچی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نکاح متعہ کے جواز کا قول نہیں فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض امام مالک کی بات جو ہے مان بھی لی جائے کہ یہ مباح تھا اور اس کا ناسخ ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی اس حکم کی مدت بیان کرنے کے لیے کوئی دوسرا حکم نہیں آیا، یہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم کی ایکسپائری مدت بیان کرنے کے لیے دوسرا حکم آ چکا تھا، اور وہ دوسرا حکم ہے صحابہ کرام کا اجماع، کہ صحابہ کرام نے اس کے حرام ہونے پر اجماع فرما لیا، اور اجماع امت جو ہے یہ دلیل شرع میں سے ایک، دلائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے، جیسے قرآن ہے، سنت ہے، ایسی ہی اجماع سنت ہے، اجماع امت ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اعتراض ہوا کہ صحابہ کا اجماع کہنا آپ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک نکاح متعہ جائز ہے۔ تو سارے صحابہ ٹھیک ہے کہتے تھے کہ حرام ہے، لیکن یہ تو جواز کے قائل تھے، تو اب جو ہے اجماع کہاں ہوا؟ اجماع کے لیے سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ضروری تھا، لیکن ان میں سے ایک جو بڑے زبردست فقیہ اور مجتہد صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے تو اس کا انکار فرمایا کہ کہا کہ جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی حضرت عبداللہ ابن عباس نے صحابہ کرام کے اجماع کے باوجود کچھ دن کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میرے نزدیک اجماع جائز، یہ نکاح متعہ جائز ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس واقعے کی خبر دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خیبر کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کو حرام فرما دیا تھا، تو پھر آپ نے اس سے رجوع فرما لیا،
آپ نے کیا کیا اس سے رجوع فرما لیا، اور آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے اللہم انی اتوب الیک من قولی فی المتعۃ والصرف، کہ بیع صرف اور متعہ کے بارے میں جو کہتا تھا یا اللہ میں اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے رجوع فرما لیا، رجوع فرمانا ثابت ہو گیا۔ اس طرح سے ہماری یہ بات درست ہو گئی کہ اجماع نے اس پر صحابہ اکرام کا اس پر اجماع ہو چکا۔ صرف کے بارے میں کہتا تھا، بیع صرف کے بیان میں ہم پڑھیں گے کہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ جس میں صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ بیع صرف جائز ہے، اور یہ عدم جواز کی بات کرتے تھے۔ تو بیع صرف جائز ہے، اور اس کا باب ہم باضابطہ پڑھتے بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور نکاح متعہ کی طرح ایک نکاح ہے، نکاح مؤقت۔ نکاح مؤقت کو بھی غیر مقلدین جو ہے وہ نکاح مسیار کا نام دیا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ عیاش لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر اور نکاح مسیار یعنی سفر میں جو نکاح کر لیتے ہیں، سیر سے بنائے مسیار، جو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی دیش میں گئے، افریقہ چلے گئے، اب ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، عیاشیاں کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں کہ کسی عورت سے 10 دن کے لیے یا 20 دن کی شرط پر نکاح کر لیتے ہیں کہ میں جب تک یہاں اس ہوٹل میں ہوں تب تک میں نے آپ سے نکاح کیا، اس میں گواہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہے نا، قاضی صاحب بھی آ جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اس طرح سے۔ تو یہ نکاح بھی ہمارے نزدیک جو ہے باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح مؤقت جو ہے یہ معنوی اعتبار سے نکاح متعہ کی طرح ہے، اگرچہ نکاح متعہ میں آدمی نکاح کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، اتمتع، میں برتنا چاہتا ہوں، یوز کرنا چاہتا ہوں۔ اور نکاح مؤقت میں آدمی جو ہے نکاح کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا 4 دن کے لیے، یا 2 دن کے لیے۔ اس میں باضابطہ اگر گواہ بھی ہوں تو بھی جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصود جو یہاں پر معنوی طور پر نکاح مؤقت میں وہی ہے جو نکاح متعہ میں ہے، کہ نکاح متعہ میں بھی انسان جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بیوی کو رکھنا چاہتا ہے، اور نکاح مؤقت میں بھی جو ہے نا وہ صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں ہمارے نزدیک ناجائز ہے۔ کیوں؟ نکاح مؤقت اس لیے ناجائز ہے کیونکہ یہ معنوی طور پر نکاح متعہ کی طرح ہے، اگرچہ امام ظفر نے نکاح مؤقت کے جواز کا حکم دیا ہے، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے تجھ سے 1 مہینے کے لیے نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا، اور 1 مہینے کی شرط باطل ہو جائے گی۔ تو ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے شروط باطلہ سے باطل نہیں ہوتا۔ یہ فارمولہ ان کے نزدیک اچھے سے یاد رکھیے۔ امام ظفر یہ فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے شروط باطلہ سے باطل نہیں ہوتا، نکاح ہو جائے گا، وہ جو شروط فاسدہ ہے وہ خود ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کسی نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرتا ہوں اس شرط پر کہ 1 مہینے میں اگر میں نے تجھے طلاق نہیں دیا تو 1 مہینے کے بعد میرے طلاق کا اختیار ختم، یہ شرط لگا کر شادی کی۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے کے بعد اس نے طلاق نہیں دیا 1 مہینے تک، تو اس کے بعد اس کو طلاق کا اختیار نہیں رہے گا، نکاح لاگو، شرط جو لگائے تھے وہ شرط کالعدم۔ سمجھ گئے بات کو؟ امام ظفر یہ فرماتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگرچہ آدمی نے لفظ نکاح کا استعمال کیا ہے لیکن معنوی طور پر جو ہے وہ متعہ کے معنی میں ہے، اور اعتبار احکام میں معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ جیسے قضا بول کر کے ادا مراد لے لینا، ادا بول کے قضا مراد لے لینا ہم کہتے ہیں، اگر کسی نے معنوی طور پر مراد لیا چلے گا، اگرچہ لفظ الگ الگ ہے دونوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی استاذ۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نکاح مؤقت یعنی بندھے ہوئے وقت تک کے لیے نکاح کرنا، اس کو نکاح مؤقت میں اگر لمبی مدت بیان کی جائے، اتنی مدت کے لگے کہ اتنے دن یہ لوگ زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے، جیسے 25 سال کی لڑکا لڑکی ہے، کہے کہ ہم جو ہے نا 100 سال کے لیے میں نے آپ سے نکاح کیا، 150 سال کے لیے میں نے آپ سے نکاح کیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ہمیں تو معلوم ہے کہ 150 سال مطلب ہمیشگی کا نکاح ہو گیا، جب تک زندہ رہے گا تب تک کا نکاح ہو گیا، کیونکہ اتنے سال تو زندہ رہیں گے نہیں۔ تو اس نکاح کے جواز میں کچھ اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک مفتہ بھی قول یہی ہے کہ ایسا نکاح اگر کیا تو بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جہت کو متعین نکاح مؤقت میں حرمت کی وجہ یہ ہے کہ جیسے نکاح مؤقت میں حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے
تعین اس میں کر دیتے ہیں کہ اتنے دن کے لیے، تو معین اصل حرمت کی وجہ ہے، یعنی تعین کرنے والی چیز، جیسے متعہ میں جہت کی تعین کی وجہ سے متعہ حرام ہے، تو جہت کی یہاں بھی تعین کرنے والی چیز موجود ہے، اگرچہ لمبی مدت ہے، وہ لمبی جہت ہے، لیکن متعین کرنے والی چیز موجود ہے۔ تو جو وجہ نکاح متعہ میں ہے وہی وجہ یہاں پر بھی ہے، بس وجہ یہ ہے کہ وہاں وجہ شارٹ ہے، یہاں وجہ دراز ہے، لمبی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے وقت باندھ کر کے نکاح کیا تو نکاح ہی جو ہے صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، لاگو نہیں ہوگا۔ یہ دونوں مسئلے کے تعلق سے ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ باطل، اور نکاح متعہ باطل ہے۔ وَهُوَ أَن يَقُولَ لِامْرَأَةٍ، اور وہ یہ ہے کہ کسی عورت سے کہے أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا، أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ، میں تم سے فائدہ حاصل کرتا ہوں اتنی مدت کے لیے اتنے مال کے بدلے۔ وقال مالک، اور امام مالک نے فرمایا ہوا جائز، وہ جائز ہے۔ یہ قول امام مالک کی طرف غلط منسوب ہے۔ لأنہ کان مباحا، امام مالک کی دلیل اس لیے کہ وہ مباح ہے۔ فیبقی الی ان یظہر ناسخہ، تو مباح ہو کر باقی رہے گا یہاں تک کہ اس کا ناسخ ظاہر ہو جائے، یہ امام مالک نے فرمایا۔ قلنا، ہم کہتے ہیں ثبت النسخ، نسخ ثابت ہے باجماع الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع سے۔ وابن عباس صح رجوعہ الی قولہم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا رجوع کرنا صحیح ہے صحابہ کے قول کی طرف۔ وابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس صح رجوعہ، ان کا رجوع کرنا صحیح ہے الی قولہم، صحابہ کے قول کی طرف۔ فتقرر الاجماع، تو اجماع ثابت رہا۔ والنکاح المؤقت باطل، اور نکاح مؤقت باطل ہے۔ نکاح مؤقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثل ان یتزوج امرأة بشہادت شاہدین الی 10 ایام، یعنی خاص زمانے تک کے لیے نکاح کرنا، یہ نکاح مؤقت ہے، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ مثال کے طور پر اس طرح کسی عورت سے شادی کرنا 2 شاہدوں کی شہادت میں 10 دن تک کے لیے۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا ہوا صحیح لازم، نکاح موقت صحیح ہے اور لاگو بھی ہو جائے گی، یعنی کمپلیٹ ہو جائے گا نکاح۔ لأن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدہ، یہ ان کی دلیل ہے، اس لیے کہ نکاح جو ہے شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ بیع جو ہے لین دین کا معاملہ، وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں آپ کو یہ ماروتی کار بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ ابھی خرید لیجئے، لیکن 1 مہینہ مجھے چلانے کی اس میں اجازت رہے گی۔ اس طرح یہ شرط فاسد ہے، مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اس لیے بیع بھی نہیں ہوگی۔ شرط فاسد سے بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن نکاح میں کیا ہے کہ نکاح، لأن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدہ، نکاح جو ہے شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے، یہ امام ظفر کی دلیل ہو گئی، اب ہماری دلیل ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ اتی بمعنی المتعہ، اس لیے کہ اس نے متعہ کے معنی کو ہی انجام دیا ہے، متعہ کے معنی کو ہی لایا ہے۔ والعبرۃ فی العقود للمعانی، اور معاملات میں، عقود یعنی معاملات میں اعتبار معانی کا ہے۔ والعبرۃ، اور اعتبار فی العقود معاملات میں، للمعانی معانی کا ہے، الفاظ کا نہیں ہے۔ ولا فرق بین ما اذا طالت مدت التعقید او قصرت، اور کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں کہ جب مدت لمبی ہو، مدت تعقید لمبی ہو یا کم ہو۔ لأن التعقید هو المعین لجہت المتعہ، اس لیے کہ تعقید ہی جہت متعہ کی تعین کرنے والی چیز ہے، یعنی آپ نے موقت کر دیا تو یہی وہ چیز ہے جو متعہ کی وجہ کو، متعہ کی خصوصیت کو متعین کرتی ہے اور متعہ کے معنی کو اس میں ڈال دیتی ہے۔ وقد وجدہ، اور یہاں پہ پائی گئی، اگرچہ دراز پائی گئی، یعنی مدت کا متعین کرنا یہاں پہ پایا گیا، اور یہی وجہ جو ہے جہت متعہ کو متعین کرتی ہے۔ اور جہت متعہ، جب متعہ کی صورت جب یہاں پائی گئی تو جیسے نارمل متعہ حرام، ایسے یہاں پر بھی یہ صورت حرام ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، ومن تزوج امرأتین، سے بیان یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک نکاح میں، ایک عقد میں ایسی 2 عورتوں سے شادی کر لی کہ ان میں سے ایک کا نکاح جائز ہے اور ایک سے نکاح
حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک اور لڑکی کو آپ کی ماں نے کبھی دودھ پلایا تھا، پھر وہ ماں آپ کی بھول گئی، ٹھیک ہے، دو شخص جو گواہ تھے مرد، جو ان کو پتہ تھا یا کئی عورتوں کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے نا اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے، یہ سب بات کھلی کب کہ جب آپ نے ایک عقد میں دونوں سے نکاح کر لیا، ایک ہی عقد میں۔ الگ الگ نکاح کریں گے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس سے نکاح ہونا تھا اس سے نکاح ہو گیا، جس سے نکاح نہیں ہونا تھا اس سے نکاح نہیں ہوا۔ بات یہ چل رہی کہ ایک ہی بار میں دونوں کو آپ نے قبول کر لیا، ایک ہی عقد میں۔ جیسے مثال سے میں نے سمجھایا کہ آپ سے کہا گیا کہ جناب ابو بکر صاحب کی بیٹی فاطمہ اور جناب زید صاحب کی بیٹی ساجدہ، ان دونوں کا آپ سے اتنے اتنے مہر کے بدلے نکاح کیا کہ آپ نے قبول کیا؟ آپ نے کہا قبول کیا۔ بعد میں جو ہے والدہ بیان دے رہی ہے کہ نہیں بیٹا، یہ جو اس میں جو فاطمہ ہے یہ تو تمہاری رضائی بہن ہے، اس نے بیان دے دیا یا گواہ کے ذریعے اس کا ثبوت ہو گیا، تو اب جو ہے کس دونوں سے نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس حوالے سے کچھ اختلاف ہے، سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ومن تزوج امراتین فی عقدۃ واحدہ، اگر ایک ہی عقد میں کسی نے دو عورتوں سے شادی کی، واحداہما لا یحل لہ نکاحها، ان میں سے ایک ایسی ہے کہ جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں، صح نکاح التی حل نکاحها، تو اس کا نکاح صحیح ہوا جس سے نکاح صحیح ہے، حلال ہے، وہ بطل نکاح الاخری، اور دوسرے کا نکاح باطل ہو جائے گا، یعنی دوسری عورت سے نکاح نہیں ہوگا، ایک عورت سے ہو جائے گا۔ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ یہ ایک طرح سے نظیر ہے، صورتاً نظیر ہے، کیسے کہ آپ نے جو ہے کوئی چیز خریدی، دو چیز خریدی، ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا خریدنا بیچنا جائز تھا، اور ایک چیز ایسی تھی کہ جس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں تھا، اور ایک ہی بار میں اس کو آپ نے ڈیل کر لیا ایک ہی سودے میں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک بکری مری پڑی تھی اور ایک بکری جو ہے زندہ تھی، کہا کہ کسی نے کہا کہ یہ دو بکری میں آپ کو 1000 میں دوں گا، اور آپ نے دونوں کو ایک ساتھ خرید لیا، یہ بیع درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر مفتہ قول یہی ہے کہ یہ بیع درست نہیں ہوگی، یعنی ایسا بھی نہیں کریں گے کہ جناب وہ 1000 روپے قیمت رکھی گئی ہے نا، تو ایک کام کرتے ہیں 500 قیمت زندہ کی مان لیتے ہیں اور 500 قیمت مردہ بکری کی مان لیتے ہیں، اور خریدنے والے کو یہ بولتے ہیں کہ بھیا آپ جو ہے نا 500 روپے دے دو واپس، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن نکاح میں یہ صورت کہ جائز ہے کہ اگر دو سے ایک ساتھ نکاح کیا، ایک سے نکاح حرام دوسرے سے جائز، تو جس سے جائز اس سے نکاح لاگو، اور جس سے حرام اس سے نکاح حرام۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ لأن المبطل فی احداہما، یہ جو ہے جزیہ، اس لیے کہ مبطل یعنی نکاح کو باطل کرنے والی جو چیز ہے یہاں پہ دونوں میں نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک میں ہے، بخلاف ما اذا جمع بین حر و عبد فی البیع، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی آزاد اور غلام کو بیع میں جمع کر لے، جسے میں نے سمجھایا ابھی کہ اگر آپ نے دو آدمیوں کو خریدا، اور ان میں سے ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے 2 غلام خریدا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو آزاد تھا، ایک تو اس میں آزاد ہے، تو کیا دونوں میں ایسا آدھی آدھی بیع ہو جائے گی کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں؟ لأنہ یبطل بالشروط الفاسدہ، بیع جو ہے وہ شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے، بیع شروط فاسدہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا اب یہاں سے نیچے کا جزیہ جو ہے نا تھوڑا سا مطلب اس کو سمجھانے میں تفصیل وقت لگے گا، اس جزیے کو انشاءاللہ ہم کل سمجھیں گے، حاضری دے دیجئے۔